آج کی شب 27ویں کی شب ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ سعادتیں اس امت کو نصیب فرمائی کہ ایک رات ایسی دی جو 1000 مہینوں کی طرح نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جب پچھلی امتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں اور وہ جسم پہ اسلحے سجا کے اللہ کے راستے میں مستقل جہاد کرتے رہے، تو حضور علیہ السلام نے امت کی عمر دیکھی تو اتنی لمبی عمر اس امت کی نہیں ہے، تو حضور فکر مند ہوتے ہیں تو آسمان سے جبریل آئے اور یہ ایک صورت دے کے آئے، کہا محبوب فکر نہ کر، آپ کی امت کی عمر تھوڑی ہے لیکن ایک رات ایسی عطا کریں گے کہ اگر جاگ لیں گے، عبادت کر لیں گے تو ایک رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ شرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، ہمیں یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ ہم محبوب کے امتی بنا کے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے یہ اعزازات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس رات کو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے، توبہ، استغفار، کثرت نوافل۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام تہجد تو حضور کا معمول تھا، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں اور حضور کے اوپر 6 تھی، تہجد بھی حضور پڑھتے تھے، لیکن جب حضور تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کتب سیرت کے اندر موجود ہے کہ حضور آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، جوتا پہنتے، دروازہ آہستہ کھولتے کہ جو باقی سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ جاگیں نہ۔ اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھنے کا عادی ہے، رات کو اٹھنے کا عادی ہے، نوافل کے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ باقی سوئے ہوئے لوگوں کی نیند بھی خراب کر دے۔ آپ اٹھتے ہیں تو دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، تو لائٹ بھی آن کر دیتے ہیں، تو موٹر کا بٹن بھی آن کر دیتے ہیں، اور باقی جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اپنے انداز سے اس کو پڑھیں، نہ کہ سارے گھر کی نیند خراب کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام اس زاویہ میں اٹھ کے باہر جاتے تھے کہ باقی جو سوئے ہوئے ساتھ ہوتے تھے امہات المومنین، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور روایات میں یہاں تک کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضور قدم بھی اتنا آہستہ اٹھاتے تھے کہ اس کی آہٹ بھی پیدا نہ ہو اور دوسروں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ پھر جب آخری عشرہ آتا تھا ماہ رمضان کا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تاک راتوں کے اندر اپنے اہل خانہ کو خود بیدار کرتے تھے، چونکہ یہ بابرکت راتیں تھیں، اور تاک راتوں میں حضور علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، چونکہ یہ برکت والی راتیں ہیں۔ ہمیں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین کی گئی۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، آج یہ 27ویں شب ہے اور ایک رات اس کے بعد بھی۔ فرمایا ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس رات بھی جاگا جائے، لیلۃ القدر بھی مل جائے تو اللہ بخشش پھر بھی نہیں کرتا۔ پہلے ہمیں ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی، اور پھر جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو کے سچے دل سے توبہ کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حالانکہ اتنا کریم آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آپ سرکاری محکمے میں ہیں، بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ ہیں،
آپ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آپ رشوت میں پکڑے گئے کسی بھی کیس میں، اور آپ کی فائل کے اوپر نشان لگ گیا، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے سزا کاٹ لی، آپ نے جرمانہ بھر دیا جو ادارے نے آپ پہ لگایا، اور آپ دوبارہ ڈیوٹی پہ بحال ہو گئے، لیکن جو جرم آپ سے ہوا ہے وہ آپ کی فائل میں لگ چکا ہے۔ آپ آگے جب بھی ترقی کریں گے تو ترقی کی مناظر میں آپ کا وہ کیس رکاوٹ بنتا رہے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، بندہ گناہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ وہ پچھلا گناہ کبھی گنتا ہی نہیں، ایسے پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا، کرم کر کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ صاحب اس سے بڑھ کے کوئی بھی کریم نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی بھی بخشنہار نہیں ہے۔ جب بندہ اس کے حضور پیش ہوتا ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بغیر عمل کے بھی معاف کرتے ہیں، اور پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے اعمال بھی زندگی بھر کیے ہوں تو وہ بھی بدل نہیں بن سکتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کو عبادت کی لگن لگی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دنیاوی معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا، اور ایک جزیرے میں بیٹھ کے 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ عبادت بھی بے ریا تھی۔ ظاہر ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو خیال کیسے پیدا ہوگا کہ کوئی میری عبادت کو دیکھے؟ ایک اللہ کی ذات اور ایک بندے کی۔ پیاس لگے تو پانی پی لے، بھوک لگے تو تازہ پھل اللہ لگائے انار کا وہ کھا لے، اور عبادت میں لگا رہے۔ 500 سال گزرے، موت کی گھڑیاں قریب آئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میری آرزو یہ ہے کہ میری موت بھی سجدے میں آئے۔ اور یہ سعادت مند لوگوں کی آرزو ہوتی ہے نا کہ اچھی جگہ موت آئے۔ ایک شخص حج کو نکلا، احرام کا لباس سے تلبیہ پڑھتا ہوا فوت ہوا، تو کسی نے عرض کی کہ حضور وہ بیچارہ تلبیہ پڑھتا ہوا احرام میں دنیا سے چلا گیا۔ حضور فرمایا بیچارہ نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی کس سال میں اٹھے گا، کوئی کس سال میں اٹھے گا، جب میرا یہ صحابی آئے گا تو اس کے لبوں پہ اللہ کے حضور تلبیہ کے کلمات ہوں گے، اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا حشر کے میدان میں اٹھے گا۔ کوئی جس حال میں دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ خوش بخت وہ لوگ جو اللہ کے حضور سجدوں میں موت کی طلب رکھتے، آرزو کرتے، جو نیک سنگتوں میں جا کے بیٹھ کے یہ آرزو کرتے ہیں کہ موت بھی آئے تو کسی اچھی بزم میں آئے۔ او بھائی نشہ کرتے کرتے روڑیوں پہ پڑے ہوئے موت آ گئی، یہ بھی کوئی موت ہے؟ آپ جو ہے وہ تاش کے ٹولوں میں بیٹھے تھے اور اسی ٹولوں میں آپ کی موت آئی، یہ بھی کوئی موت ہے؟ آپ کسی حادثے میں چلے گئے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ آرزو تو کم از کم اچھی رکھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سجدوں میں موت دی، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے آگے قرآن کھلا ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ صاحب اگر اچھی موت چاہتے ہیں تو اپنی محافل کو اچھا کرنا پڑے گا، اچھے لوگوں سے سنگت جوڑنی پڑے گی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا پڑے گا۔ پھر جب اچھے رشتے، اچھی سنگتیں، اچھے دوست، اچھی محافل مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھی سنگتوں کے صدقے یہ کرم نوازی کرتا ہے کہ اللہ اعزاز بخشتا ہے۔ کہا میری آرزو ہے مالک کہ مجھے سجدے میں موت آئے۔ اس کی آرزو قبول کر لی گئی، موت سجدے میں آئی۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت دے دو۔ تو وہ عرض کرے گا مالک اگر مجھے جنت ملنی تھی رحمت کے صدقے تو میری 500 سالہ بے ریا عبادت وہ کہاں گئی؟ میں نے دنیا کو چھوڑا، لذات کو چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، اور 500 سال تک تیرے حضور سجدوں میں پڑا رہا جہاں تو تھا اور میں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اگر جنت ملنی تھی رحمت کے صدقے تو میں 500 سال عبادت کی بھٹی میں کیوں جلتا رہا؟ اللہ پھر کہے گا فرشتوں میرے بندے کو رحمت کے صدقے، وہ پھر آرزو کرے گا مالک اگر جنت ملنی تھی رحمت کے صدقے تو میری 500 سال عبادت کہاں گئی؟
اللہ پھر کہے گا میری رحمت کے